بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام لوگوں کو شہید کرنے کے بعد جب رات گزر گئی تو صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا اور اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیویوں کو بٹھایا گیا، اور یہ لٹا پھٹا سارا قافلہ کوفہ روانہ ہوا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیں، لیکن کسی نے کہا کہ یہ بیمار بچہ ہے، اسے چھوڑ دو، اور معیشت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی سادات میں سے ضرور موجود رہے جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کیا، مگر اہل بیت کی لاشوں کو دفن کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ بغیر کفن اور دفن کیے خاندان نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو کربلا میں ہی چھوڑ کر فرات کے کنارے ایک قافلہ بنو سعد آباد تھا۔ انہیں پتا چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہر کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہ فوری وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کو کفن دے کر دفنا دیا۔ یزیدیوں کو قافلہ اہل اکرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا اور شہیدوں کے تمام سار انہی کے پاس تھے۔ وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر مبارک ہولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہ پہنچ سکا اور سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا۔ ہولی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا و جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا تو وہ بہت زیادہ انعام ملے گا۔ سنگ دل ہولی لمبی تان کا سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ ہولی کی بیوی نے کہا کہ آسمان سے زمین تک نور ہی نور سر کے گرد پھیلا ہے، اور سر مبارک کے گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے تھے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مخلوق کون تھی۔ وہ ساری رات یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بدبخت ہولی امام پاک کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین کے دندان مبارک پر ایک ضرب ماری اور نازیبا گفتگو کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور نظر آنے والے صحابی جو وہاں موجود تھے وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ ابن زیاد کی چھڑی جب حضرت سیدنا امام حسین کے لبوں پر پہنچی تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو حیا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے لبوں کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، اے زید، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن ابھی کاٹ دیتا۔ ابن زیاد نے سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے حضرت سیدنا امام حسین کا سر انور اور دیگر سروں کو جلوس کے ساتھ اور خانوادہ رسول کی پاک بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف تو راستے میں گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ وہاں انہوں نے جلی حروف میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے۔ اہل کوفہ نے جب یہ شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس پہاڑی پر اس انداز میں یہ شعر کس نے لکھا ہوگا۔ ابھی وہ حیران و پریشان تھے کہ قریبی گرجے میں سے ایک پادری ان کے پاس آیا، تو اہل کوفہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھا کہ یہ شعر اس پہاڑی پر کس نے لکھا اور یہ کب سے لکھا ہوا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا، یہ شعر تو یہاں ہمارے بڑوں کے زمانے سے لکھا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا، یہ نیزے پر سر کس کا ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟ یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور یہ بیویاں اس مقدس خاندان کی ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا۔ 10,000 دینار کے بدلے اس راہب نے ایک رات کے لیے اس قافلے سے مقدس سر کو لے لیا۔ چنانچہ قافلے نے ایک رات کے لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ راہب نے اپنا گھر خالی کیا، پاک بیویوں کو وہاں ٹھہرایا اور خود سر مبارک کو لے کر ایک پاک نشست پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیر یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ کیسے اس راہب نے پاک بیویوں اور مبارک سر کی خدمت کی، جو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔
صبح ہوتے ہی یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو وہ پہلے سے ہی اس قافلے کا منتظر تھا۔ جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک چھڑی حضرت سیدنا حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پر مار کر کہا کہ تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جن میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور ایک صحابی رسول تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سید کائنات زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ قید سے رہائی کے بعد یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے خوب چیخ و پکار کی۔ ناظرین گرامی، سید الشہداء کے مبارک سر کے بارے میں 5 روایات ملتی ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے دفن کی۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں سے حضرت امام زین العابدین سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسم مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور وہ اسے مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ ابن حجر مکی روایت کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاقات فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ شاید تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا ہاں، مجھے ایک بات یاد ہے کہ میں نے نواسہ رسول حضرت زین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 500 کپڑوں کا کفن پہنایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا لے جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔